الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون درود پڑھ دیجئے محمد سلامت رکھیے. مومن کرام آج تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، انشاءاللہ دعا فرمائے گا کہ پروردگار ہمیں اور تمام مریضوں کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرمائے. بلکہ اتفاق سے ایک نام ہمارے پاس آیا بھی ہے، جناب ہانیہ فاطمہ بنت شہریار حسین، پروردگار بیماری جناب سغرا سلام اللہ کے صدقے نے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرمائے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے تھوڑی سی دقت کا سامنا ہو، کیونکہ جو ہماری زکام کی کیفیت ہے اس میں تھوڑا سا تعطل آئے گا اور ٹھہر ٹھہر کر ہم باتیں آپ کی خدمت بیان کریں گے. اور یہ تعطل ہمیں ایک مولا متقیان کا منظر یاد دلاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے جب تشریف لائے تو راوی کہتا ہے کہ میں اپنے بابا جان کے ساتھ موجود تھا. میں نے دیکھا کہ مولا جیسے جیسے خطبہ بیان فرماتے ہیں ویسے ویسے اپنے ہاتھ کو اس طرح سے حرکت دیتے ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ کیا کر رہے ہیں مولا کو سردی لگ رہی ہے، مولا کو گرمی لگ رہی ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہے ہیں. تو جب خطبہ مکمل ہوا تو میرے بابا ان کی خدمت میں گئے اور سوال کیا کہ یا امیر المومنین، کیوں آپ اپنے ہاتھ کو خطبہ دیتے دیتے اس طرح سے حرکت دے رہے تھے؟ تو فرمایا اس لیے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے باوجود، امیر المومنین ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے اپنے لباس کو دھو کر اسے ابھی زیب تن کر کے آیا ہوں، چونکہ وہ اب تک گیلے تھے لہٰذا اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر اسے خشک کر رہا تھا. یہ مولا متقیان کی سادگی، مولا متقیان کی حقیقت اور مولا متقیان کی شخصیت ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ایسی شخصیت کو ہونا چاہیے. ایک صاحب نے ٹی وی پر ہمیں کہا کہ، اور وہ تو بہرحال پورے پروگرام کے اندر یہ بات کر رہے تھے کہ امیر المومنین اپنے قاتل کو بھی معاف فرمانے والے تھے، اپنے قاتل کو بھی بخش دینے والے تھے. اور دیکھیے گا کبھی کبھار لوگ ایسے فرامین سے اپنے لیے گنجائش بناتے ہیں. ایک روایت ہے اور ابن عاصم کوفی نے الفتوح کے اندر سے روایت کو لکھا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں روایت کا ایک حصہ لیتے ہیں باقی حصہ چھوڑ دیتے ہیں. کہا کہ جب ابن ملجم نے ضربت ماری تو سوال کیا گیا کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے؟ بتایا گیا کہ اس کا تعلق خوارج سے ہے. مولا سے آگے سوال کیا کہ کیا خوارج کافروں کا گروہ ہے؟ تو اس روایت کے مطابق مولا نے فرمایا کہ نہیں، انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا.
پھر سوال کیا کہ کیا یہ منافقین کا گروہ ہے؟ تو کہا کہ نہیں، انہیں منافقین میں نہیں کہا جا سکتا۔ کیا پھر انہیں کیا کہا جائے؟ کافر بھی نہیں کہہ سکتے، منافق بھی نہیں کہہ سکتے، کیا انہیں مسلمان ہی کہا جائے؟ صرف یہ کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ اس لیے دیکھیں امیر المومنین کتنے پیارے انداز میں تمام مقاصد فکر اور تمام مسائل کا احترام کرتے فرماتے ہیں کہ حتیٰ خوارج بھی ہو تب بھی نہ وہ کافر ہے نہ وہ منافق ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور اس کو پھر حدیث صحیح بخاری سے جوڑا کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے مسائل ہمارے بہت سارے آسان کر دیے ہیں، اب ہمیں خود کہنے کی ضرورت نہیں کہ کون کافر ہے کون کافر نہیں ہے۔ جو محبان اہل بیت کو کافر کافر کہنے والا ہے خود آپ کے مطابق وہی کافر ہے۔ اور یہ جو راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ جو خوارج ہیں نہ وہ کافر ہیں نہ وہ منافق ہیں، اگر خوارج کسی اور کے مقابلے پر بنے ہوتے تو شاید یہ کہا جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن علی کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو یا وہ کافر ہے یا وہ منافق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متفقن علیہ نبی کی حدیث ہے، فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے جو محبت کرتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، جو دشمنی رکھتا ہے وہی منافق ہوتا ہے۔ دیکھیں قاتل مولا علی کے لیے کیسی گنجائش نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ذرا ہم ان سے سوال کریں کہ ان سے پہلے بھی کچھ خلفاء ایسے گزرے تھے جن کو قتل کیا گیا، ذرا سراغ لگاؤ کہ ان قاتلوں کے ساتھ کیا انجام کیا۔ جب ان قاتلوں کے ساتھ تمہارا یہ رویہ ہے تو پھر مولا علی کے قاتلوں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ انہیں تو مجوسی بھی کہتے ہو، انہیں تو دائرہ اسلام سے خارج بھی کہتے ہو، انہیں تو کافر بھی کہتے ہو، اور یہ جو امیر المومنین کا قاتل ہے اس کو ثابت کرنے کی فکر میں ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے گروہ کے اندر آ جائے اسے کافر نہ کہا جائے۔ اور میں آپ کی خدمت کروں کہ اسے منافق بھی کہیں گے اسے کافر بھی کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری نے بھی لکھا ہے کہ نبی نے شاہ فرمایا تھا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو آل محمد کے بغض کے ساتھ مرے گا وہ کافر مرے۔ تو یہ کافر بھی ہے، یہ منافق بھی ہے، اور یہ واجب القتل بھی ہے، یہ اشقى الآخرین بھی ہے۔ اس کے لیے کیوں گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور دیکھیے گا کہ انہوں نے روایت آدھی سنائی ہے، باقی روایت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مولا نے یہ بھی اشارہ فرمایا تھا کہ یہ جس نے بغاوت کی ہے اگر کوئی اس کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے تو میں اسے خوشخبری سناتا ہوں، چاہے تلوار اٹھانے کے بعد یہ تمہیں مار دے تو تم شہید ہو، تم اسے مار دو تو تم واجب، تو تم نے اسے واصل جہنم کر دیا، تو تم چاہے مارے جاؤ تب بھی کامیاب، چاہے اسے مار دو تب بھی کامیاب۔ یہ ہے حقیقت میں روایت۔ تو قاتل مولا علی کے لیے راستے بنانے کی اب کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں لیکن منافقین کا احترام نہیں کرتے۔ صحابہ پر مولا سید سجاد نے بھی درود و سلام بھیجا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی تیسری دعا کے اندر میرے مولا نے ان کے اوپر درود و سلام بھیجا، یاد کیا کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے مال خرچ کیا، جنہوں نے اپنی اولاد قربان کی، ان صحابہ پر سلام ہو، لیکن جنہیں حکم دیا گیا کہ وہ میدان میں جائیں اور الٹے پیر واپس آ جائیں، ایسے صحابہ کو ہم نہیں مانتے۔ جو منافق ہو، اور پھر منافقین کی پہچان قرآن نے بتائی ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں منافق ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو خدا نے قرآن میں پہچان بتائی ہے، اگر ان کی شناخت آپ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ہم بتاتے ہیں کہ کون کون منافق، کہ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ دل سے آپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے گا کس نے دل سے تسلیم نہیں کیا؟ جب نبی کا وقت آخر آیا اور نبی نے قلم و دوات منگایا،
تو نبی فرما کے گئے تھے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت. لیکن وہ شخص نبی کے پاس آ کر کہتا ہے ہمیں آپ کو قلم و دوات نہیں دینا، کیوں؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو فرق ہو گیا نبی میں اور صحابہ میں. نبی وہ ہوتا ہے جو دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں جو دو میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد. تو بات مولا متقیان کی کہیں سے کہیں نکل گئی. آج کی رات شب قدر ہے. شب قدر بہت اہم رات ہے. چند ایک باتیں میں شب قدر کے حوالے سے بیان کر کے پھر مولا کے موضوع پر دوبارہ آؤں گا کہ آج کی رات کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، فرمائے کہ 3 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں پروردگار تقدیر کو طے کرتا ہے. چھٹے امام کی روایت ہے. فرمایا جب شب 19 آتی ہے تو تمہاری تقدیر لکھ لی جاتی ہے. پھر شب 21 آتی ہے، اس کی تائید بھی کر دی جاتی ہے. اور پھر شب 23 آتی ہے تو اسی کو نافذ بھی کر دیا جاتا ہے. اس لیے ان 3 راتوں میں بطور خاص اعمال انجام دو، یہ سوچ کر اعمال انجام دو کہ یہی شب قدر ہو. اور شب قدر ایسی رات نہیں کہ جو ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہو، نہیں، یہ ایک رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے وہ ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس کی باطن تفسیر یہ ہے کہ وہ ایک رات سیدہ کائنات ہے، اور وہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ بنی امیہ کی حکومت ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ کائنات کی مختصر سی زندگی ان کے 1000 مہینوں کی زندگی سے بہتر ہے. اور مجھے تو پھر یہ بھی یاد آتی ہے کہ روایت نبی نے بھی شاہ فرمایا تھا، یا علی تمہیں اس امت پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے شب قدر کو باقی راتوں پر حاصل ہے. میں نے سوچا کہ امیر کائنات کون سا ایسا عمل انجام دیتے ہیں کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہو. تو مجھے میدان خندق میں وہ جملہ یاد آیا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت بھی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو اس رات کو اہمیت سے جانیے اور اس رات پہ اعمال انجام دینے کی کوشش کیجیے گا. 2 رکعتی نماز ہے جس کی ہر رکعت کے اندر الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہے. جب نماز مکمل ہو جائے تو 70 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، ربی کے بغیر، استغفر اللہ واتوب الیہ. اچھا ایک اور تسبیح بھی ہے جو آج کی رات کی مناسبت سے ہے، اس میں 100 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو جیسے سکھایا گیا ہے ہمیں ویسے عمل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس کے لیے میں دعائے غریق سکھا رہا ہوں، اور اس کے جملے یہ ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے رحمان، اے مہربان، اے وہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. جب راوی نے یہ جملہ سنا، راوی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس طرح سے دعا مانگوں گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. مولا نے فرمایا یہ ہم نے نہیں سکھایا، ایک لفظ کو اس سے صرف اضافہ کیا تھا. مولا نے فرمایا تھا یا مقلب القلوب، اس سے کہا یا مقلب القلوب والابصار، کوئی غلط جملہ بھی نہیں کہا. مولا نے فرمایا جو ہم نے سکھایا ہے ویسے دعا مانگو. ہماری تعلیم کردہ دعا یہ جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے جیسا ائمہ نے سکھایا ہے
کہ 2 رکعتی نماز کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے تو ویسا ہی پڑھے، اور جہاں فرمایا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ تو وہاں پر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھے۔ دعاؤں کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ قاتلین مولائے متقیان پر لعنت بھیجی جائے۔ بس اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، شیعہ لعنت بھیجتے ہیں، یہ شیعوں کا طریقہ نہیں ہے، لعنت قرآن کا عقیدہ ہے، اور لعنت بھیجنے سے وہی کتراتے ہیں جو مباہلہ کے میدان میں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ مباہلہ کے میدان میں پنجتن پاک کو لے جا کر بتا دیا صحیح ہے، اس موقع پر لعنت نازل ہوئی ہے، لیکن جو جس زمانے میں بھی ان کے مقابلے پر آئے گا انہی پر ہی اللہ کی لعنت ہو۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو قرآن ظالموں پر بھی لعنت بھیجتا ہے، نافرمانوں پر بھی لعنت بھیجتا ہے، جھوٹوں پر بھی لعنت بھیجتا ہے۔ تو لعنت کا عقیدہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ اس لیے جو منافق ہو، جو کافر ہو، جنہوں نے قتل کیا ہے مولا متقیان کو، ان کے اوپر اللہ کی لعنت نازل۔ تو 100 مرتبہ آج کی رات، یہ آج کی رات کی تسبیح ہے، ایسا نہیں کہ کل کی رات پرسوں کی رات بھی یہ تسبیح ہو، نہیں، آج کی رات کی تسبیح ہے بطور خاص 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علیہ السلام کہا جائے۔ اس کے علاوہ آج کی رات اعمال قرآنی بھی ہیں، قرآن کریم اپنے سر پر رکھ کے، قرآن کریم اپنے سامنے کھول کر اعمال قرآنی کو انجام دے، بے کہ یا اللہ بمحمد بعلی بفاطمہ بالحسن بالحسین، اس طریقے سے ائمہ علیہ السلام کا واسطہ دے کر خدا سے مانگے۔ اور کسی عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن کو تم جب اپنے سامنے رکھتے ہو، اپنے سر پر رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، ہم اس قابل نہیں ہے کہ اپنا چہرہ خدا کو دکھا سکے، اس لیے اپنے اور خدا کے درمیان قرآن کو لے کر آ جاتے ہیں۔ اے خدا تجھے تیرے کلام کا واسطہ ہے، مجھے قبول کر لے۔ اس لیے اعمال قرآنی کو بھرپور طریقے سے انجام دیجئے، وہ آج کی رات شب 21 اور شب 23 کو انجام دی جائے گی۔ تو یہ چند ایک مختصر اعمال ہیں، اس کے علاوہ کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو کتاب مفاد الجنان کے اندر موجود ہے۔ آج کی رات کی بھی دعائیں ہیں اور تینوں راتوں کی جو دعائیں ہیں اس کی بھی ضرور تلاوت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ اس علی کے لیے کیا زبان انسان کھولے، جس علی کا ذکر کرنے سے نبی نے فرمایا تمہاری زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس علی کا ذکر سننے سے کان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس علی کا ذکر لکھنے سے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس علی کا ذکر پڑھنے سے آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تو کہتا ہے کہ صرف میری عبادت کرو اور مجھی سے مانگو۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، پروردگار ہی کی عبادت ہوگی، پروردگار ہی سے مانگیں گے، لیکن ویسے مانگیں گے جیسے خدا چاہتا ہے۔ عبادت بھی ویسے ہی ہوگی جیسے خدا چاہتا ہے۔ شیطان کا اور خدا کا جھگڑا یہی ہے، شیطان کہتا ہے میں اپنی مرضی کی عبادت چاہتا ہوں، خدا کہتا ہے عبادت تمہاری مرضی کی نہیں، عبادت میری مرضی کی ہوگی۔ تو عبادت ویسی کرو جیسے خدا چاہتا ہے، مانگو ویسے جیسے خدا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ کرتے ہیں اے خدا تیری عبادت ہم کیسے کریں؟ کیا تجھے یا اللہ کہہ کے پکارتے رہیں؟ امام شافعی نے لکھا اللہ کی عبادت، اللہ کی نماز اس وقت تک نماز نہیں ہے جب تک نماز کے تشہد میں محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجی۔ تو عبادت میں خدا نے محمد و آل محمد کے ذکر کو رکھ کے بتا دیا، جب عبادت میری ہوتی ہے اس میں بھی محمد و آل محمد کا ذکر ہے، تو جب تم مجھ سے مانگنے آؤ گے تو اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہے جب تک محمد و آل محمد کا وسیلہ نہ اختیار کرو۔ اس لیے علی ابن ابی طالب کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ذکر علی نے عبادہ، ذکر علی ہو رہا ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ خدا چاہتا یہ ہے عبادت ہو ایسی میری کہ جس کے اندر ذکر علی شامل ہو۔
اس لیے آج الحمدللہ ہم سب جو ذکر علی کرنے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ عبادت کے اندر ہم مشغول ہیں. وہ صحیح ہے ہم پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں یتیمان مولا متقیان کو, ہم پرسہ پیش کرنے آئے ہیں سادات کرام کو, لیکن ساتھ ساتھ ہم ذکر علی کر رہے ہیں تو عبادت کے اندر مشغول ہیں. اور علی ابن ابی طالب کا جو تعارف کروایا گیا قرآن کریم کے اندر, ہمارے بچے سوال کرتے ہیں کہ کیوں مولانا علی ابن ابی طالب کا نام قرآن میں نہیں آیا. یاد رکھیے گا حقیقت یہ ہے, تاریخ اسلام کو پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ اگر خدا قرآن میں علی کا نام لکھ دیتا تو نہ جانے کتنے علی پیدا ہو جاتے ہیں, کتنے علی بن بیٹھتے. اس لیے خدا نے قرآن میں نام نہیں لکھا, علی کی صفات بیان کی ہے. کوئی علی جیسی صفات تو پیدا کر کے دکھائے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کی شرف حاصل کیا جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول. اور تیسرا ولی وہ ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جو نماز کو قائم بھی کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. کوئی دکھائیے جو علی ابن ابی طالب کی طرح حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہو. صرف اور صرف علی ملیں گے. اس لیے خدا نے صفات کو بیان کیا ہے, نام کو ذکر نہیں کیا گیا ہے تاکہ نام سے لوگ پریشان نہ ہو, صفات تلاش کریں. یہ صفت کس میں موجود ہے علی ابن ابی طالب کے علاوہ. اور دیکھیے گا میرے مولا کس قدر عطا کرنے والے تھے, کس قدر بانٹنے والے تھے. عجیب و غریب واقعات ہیں, انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنا عطا کرنے والے تھے. ایک سائل آیا مولا کی خدمت میں, کہنے لگا یا امیر المومنین مجھے کچھ عطا کیجیے. مولا نے اپنے غلام سے فرمایا اے غلام اس کو 1000 دے دو. عرض کرنے لگا یا امیر المومنین میں 1000 کہاں سے دوں, من فضت او ذہب, میں سونے میں سے 1000 نکال کر دوں یا چاندی میں سے, میں دینار دوں یا درہم دوں, زمین آسمان کا فرق ہے. کہا میں 1000 کہاں سے دوں. مولا نے شاہ فرمایا کلاہما عندی حجران, میرے نزدیک تو یہ دونوں ہی پتھر ہیں, اس کو وہ پتھر دے دو جو اس کے لیے فائدے مند ہو. اللہ اکبر, بڑا مشکل کام ہے. اگر انسان سے کوئی سوال کرے اور پھر انسان ایسے کہہ دے کہ اس کو 10 دے دو, پھر اگر کوئی بچہ ہم سے پوچھے کہ بابا جان $10 دینے ہیں یا 10 روپے دینے ہیں, اور پھر ہم یہ جواب دیں کہ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں ہی کاغذ کے ٹکڑے ہیں, چاہے اسے $1 دے دو چاہے اسے روپے دے دو, تو پھر کہا جائے گا کسی حد تک ہم نے امیر کائنات کے نقشہ قدم پر چلنے کی. امیر کائنات نے سونے اور چاندی کے سلسلے میں فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کو دے دو, میرے نزدیک تو دونوں ہی پتھر ہیں. واقعی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور امیر کائنات کے بارے میں ملتا ہے ہر سال اتنی محنت مزدوری کر کے اتنے باغات آباد کیے تھے اور اتنے وقف کیے تھے کہ صرف اس کی جو درآمد ہوتی تھی سالانہ وہ 40,000 سونے کے سکے ہوتی تھی. اب اس کو ذرا ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں 40,000 سونے کے سکے کتنے بنتے ہیں. ایک دینار, ایک سونے کا سکہ بنتا ہے 4.25 گرام سونے کے, ایک سونے کا سکہ, اور 40,000 سونے کے سکے. اس کو اگر 4.25 سے آپ ملٹیپلائی کریں گے تو 1,70,000 گرام سونا سالانہ علی انفاق کر دیا کرتے تھے. 1,70,000 گرام سونا علی ہر سال انفاق کیا کرتے تھے. اور اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں پاکستانی روپیز کے اندر تو کتنا بنے گا. 1 گرام, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات نکلنے والی اس لیے میں دیکھ کر آیا ہوں. 1 گرام, ورنہ یہ نہ سمجھے گا کہ مولانا لگتا ہے سونے کا کاروبار کرتے ہیں. 1 گرام 20,000 پاکستانی روپے کے برابر ہے. تو 1,70,000 گرام کو 20,000 روپے سے آپ ملٹیپلائی کیجئے تو 3.5 بلین پاکستانی روپیز بنے گا. یہ ہر سال انفاق کیا کرتے تھے, اور وہ مولا کا ایک حصہ تھا انفاق کا. ورنہ 5 امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
ان امیر المؤمنین اعتق الف مملوک من قد یدہ، ہمارے جد امیر المومنین نے اپنے محنت مزدوری سے جو کمایا تھا اس سے 1000 غلاموں کو آزاد کیا تھا. یہ انفاق اپنی جگہ پر، غلاموں کو آزاد کرنا اپنی جگہ پر. تیسرا مرحلہ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں لکھتا ہے، علی نے اپنے دستے مبارک سے مدینہ سے مکہ کے راستے میں 100 یا 170 کنویں کھودے تھے اور اس میں سے پانی نکلا تھا. اور آج بھی بعض کنویں جاری ہیں اور آج بھی حاجی اس سے سیراب ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. کہ 170 کنویں جو علی ابن ابی طالب نے کھودے اور اس میں سے پانی برآمد ہوتا تھا. ابن ابی الحدید معتزلی یہ کہتا ہے کہ علی کی شان یہ ہوتی تھی کھدائی کرتے کرتے ابھی پانی اوپر نہیں آیا ہوتا تھا، آسمان کی طرف رک کر کے فرماتے پروردگار یہ کنواں میں نے تیری راہ میں وقف کر دیا. باغات اتنے آباد کیے، غلاموں کو اتنے آزاد کیا، اتنے کنویں تیار کیے اور راہ خدا میں وقف کرتے رہے. اس کے باوجود بعض ایسے تھے، میں نام بھی لے لوں، جناب طلحہ اور جناب زبیر، سمجھ رہے تھے کہ علی ابھی بھی نادار ہے، غریب فقیر ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آتا تھا ایک ہاتھ سے آیا نہیں ہوتا تو دوسرے ہاتھ سے چلا جاتا تھا. اس قدر انفاق کیا کرتے تھے، اس قدر دیا کرتے تھے. تو طلحہ اور زبیر دونوں ہی کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ علی پیسے والے نہیں ہیں، ثروت مند نہیں ہے، اس لیے خلافت کے لیے مناسب یہ امیدوار نہیں ہے. تو جب یہ خبر میرے مولانا تک پہنچی، مولانا نے فرمایا وہ 1 سال جس میں سارا یہ آتا ہے اور سب چلا جاتا ہے غریبوں کو، اس کو رکوا کے رکھو، اس کو ہم ایک جگہ پر جمع کریں گے اور پھر اس کو دینار میں تبدیل کریں گے. جب وہ سب کچھ جمع ہوا اس کو دینار میں تبدیل کیا گیا، 40,000 دینار بن گئے. کہا کہ اب طلحہ اور زبیر کو بلا کے لے کر آؤ. طلحہ اور زبیر کے سامنے جب یہ سونے کے سکے رکھے گئے، کہنے لگے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ کس کے سکے ہیں؟ کیا یہ اسی کے سکے ہیں جس کو تو دنیا کا سب سے غریب انسان سمجھتا ہے. محسوس کیجئے گا اس بات کو. انسان کبھی کبھار چیریٹی کرتا ہے، کبھی کبھار ڈونیشن دیتا ہے، ہر جگہ پر نام لکھواتا ہے، یہ میں نے دیا ہے، یہ میں نے کام کروایا ہے، یہ میرے یہاں کی مجلس ہے، یہ میرے یہاں کی مسجد ہے، یہ میرے یہاں کا کمرہ بنایا گیا ہے ہاسپٹل کے اندر. ہر جگہ پر انسان اپنے آپ کو شو آف کرتا ہے. امیر کائنات ایسے صدقہ خیرات کرتے تھے، ان کے زمانے کے مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ علی دینے والے کتنے ہیں. یہ ہے علی ابن ابی طالب کی شان، اس قدر صدقہ خیرات. لیکن ایک وقت وہ آیا جب علی سے ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا. میرے مولا کے پاس وہ کچھ بھی نہیں تھا. توجہ رکھیے گا، ایسا بھی ہوتا ہے علی سے کوئی مانگنے کے لیے آئے اور ظاہری طور پر میرے مولا تنگدست ہیں، موجود نہیں ہیں، سب کچھ دے چکے ہیں. جب وہ آیا مانگنے کے لیے، مولا نے فرمایا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، تجھ سے شرمندہ ہوں، میرے پاس ابھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ فقیر بھی عجیب تھا، بجائے اس کے کہے کہ نہیں نہیں یا امیر المومنین ہم آپ کا ہی کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں بعد میں کسی اور وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. بجائے اس کے کہنے لگا اے علی اگر تو نے مجھے ابھی نہیں دیا تو میں قیامت کے میدان میں تیری خدا سے شکایت کروں گا. میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھرپور طریقے سے رونے لگے اور روتے روتے فرماتے اے قمبر اب وہ زیرہ لے کر آ جاؤ جو بڑی تاریخی زیرہ تھی، جس زیرہ کو پہن کر میں جنگ بدر میں جاتا تھا، جنگ احد میں جاتا تھا، مختلف جنگیں میں نے کی ہے، اور اس زیرہ کی وجہ سے رسول اللہ کے چہرے سے غموں کو میں نے دور کیا تھا. وہ تاریخی زیرہ بھی لے کر آ جاؤ اور وہ بھی اس کے حوالے کر دو. وہ فقیر لے کر چلا گیا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے وہ تاریخی زیرہ آج اگر علی اور اولاد علی کے پاس ہوتی تو آج ہم اس کی زیارت کر رہے ہوتے. کہ یہ زیرہ وہ تھی کہ جو علی ابن ابی طالب پہنا کرتے تھے اور پیغمبر کے یہاں غموں کو دور کیا کرتے تھے، جنگوں میں کامیاب ہوا کرتے تھے. آسانی سے وہ فقیر لے کر چلا گیا. لیکن میرے مولا نے فرمایا جس زرہ کو تم معمولی زرہ سمجھ رہا، یاد رکھ رسول اللہ کے غموں کا مداوا یہ زرہ تھی جسے تم معمولی زرہ سمجھ رہا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے. میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں، واعظ علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے.
سلامت رہے ماشاءاللہ. محمد یا علی انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو حالت رکوع میں بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ہو نہیں سکتا کہ علی سے لو لگائی جائے اور علی حاجت روائی نہ کریں، علی مدد نہ کریں. ایک روایت وہ ہے کہ جو علامہ نسائی نے خصائص و امیر المومنین میں لکھی. علامہ نسائی یہ وہ ہیں کہ جو سائے ستہ کی بھی مؤلف ہیں. اہل سنت کی جو 6 بڑی کتابیں ہیں اس میں سے ایک کتاب ان کی ہے سنن نسائی. اسی عالم دین نے ایک اور کتاب لکھی ہے خصائص امیر المومنین، علی ابن ابی طالب کی فضیلتیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس عالم دین نے نہ پہلے کے لیے کوئی کتاب لکھی، نہ دوسرے کے لیے کوئی لکھی، نہ تیسرے کے لیے لکھی، اور نہ 5ویں کے لیے کوئی لکھی. شام پہنچا تھا تو کسی نے کہا کہ ہمارے 5ویں کے لیے بھی کتاب لکھیں، تو کہا کہ میں کتاب اس لیے نہیں لکھ سکتا کیونکہ مجھے ان کے بارے میں کوئی صحیح روایت ملی ہی نہیں. اگر روایتیں ملی ہوتی تو ان کے لیے بھی کتاب لکھ دیتا. تو جب یہ جملہ شام والوں نے سنا تو اتنا مارا اس عالم دین کو، اتنا مارا کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی. اور مجھے کہنے دیجئے شہادت ہوئی ہے کیوں؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مارا جاتا ہے وہ بھی شہید مرتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب خصائص و امیر المومنین کے اندر ایک بڑی خوبصورت روایت لکھی. کہا کہ یمن سے واپسی پر جب علی مرتضیٰ پورے کاروان کے ساتھ گئے تھے اور یمن تبلیغ کر کے آئے تو پیغمبر کی خدمت میں جب حجۃ الوداع کے موقع پر پہنچے تو بعض لوگوں نے علی کی شکایت کی. نبی خاموشی سنتے رہے اور کوئی جواب نہیں دیا. یہ صفت نبی اکرم کی قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہوئی ہے کہ اذن خیر لکم، وہ ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کی بات کو قبول بھی کریں. یہ ان کی بزرگواری ہے کہ ہر ایک کی بات کو سن لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کی بات کو قبول بھی کریں. تو رسول خدا سب کی باتوں کو سنتے جا رہے تھے، لیکن جب شدت بڑھ گئی، علی کی دشمنی بڑھ گئی، سب نے آ کر علی کی شکایت کرنا شروع کر دی. اب نبی اکرم کو وہ جلال آ گیا. اور باقاعدہ روایت کا جملہ یہ موجود ہے حتی یبصر فی وجہی، یہاں تک کہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ نبی کا چہرہ لال ہو گیا. اور سرخ چہرہ ہونے کے بعد نبی نے شاہ فرمایا ما تريدون من علی، علی سے تم آخر چاہتے کیا ہو؟ ان علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور علی ہر مومن کا میرے بعد مولا اور آقا ہے. اس روایت کا لطیف جملہ دیکھیے گا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، علی ولی ہے ہر مومن کا میرے بعد. جو لوگ ولی کا ترجمہ دوست کا کرتے ہیں، نبی کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ علی میرا ابھی بھی دوست ہے. کہ نہیں، علی میرے چلے جانے کے بعد تمہارا ولی ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ولی یہاں پر دوست کے معنوں میں نہیں، مولا اور آقا کے معنوں میں ہے. نبی نے فرمایا میرے بعد تمہارا اور ہر مومن کا ولی علی ابن ابی طالب ہے. اب سمجھ میں آیا نبی نے غدیر میں کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. سلامت رہے. مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ مولا کا لطف و کرم تھا، یہ مولا کی عطا تھی. اور اب آئیے مولا کی عدالت کے اوپر. مولا کو اسی شدت عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا نا. عدالت کے 2 نمونے آپ کی خدمت پیش کروں گا اگر آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں. اللہ مولا خلیفۃ المسلمین ہیں، خلافت پر حکومت پر موجود ہیں. کوفے کی گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص ہے جو مانگ رہا ہے. سوال کیا کہ یہ کون شخص ہے، یہ مانگ رہا ہے، اس کی مدد کیوں نہیں کرتے؟
کہا کہ یا امیر المومنین یہ کافر ہے, یہ عیسائی ہے, یہ لوگوں سے مانگتا ہے. مولا کو جلال آ گیا, فرمانے لگے جب یہی کافر جوان تھا تو اس سے کام لے لیا اور اس سے محنت مزدوری وصول کر لی, اب جب بوڑھا ہو گیا ہے تب تمہیں اب اس کا دین یاد آتا ہے, شرم نہیں آتی؟ یہ انسان ہونے کے ناطے تمہارا بھائی ہے, لہذا اس کی مدد کرو. اور جب پھر بھی مدد نہیں کی گئی, مولا نے فرمایا میرے بیت المال سے اس عیسائی کی مدد کرو. محسوس کیجئے گا, یہ عدالت کا ایک پہلو ہے. اور آج بھی ہمیں ایسا مسئلہ نظر آتا ہے, جب ہم ٹیلی ویژن پر جاتے ہیں, الگ الگ مسالے کے لوگ موجود ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نماز ایسی ہوگی, ہمارے نزدیک وضو ایسا ہوگا, ہمارے نزدیک روزہ ایسے کھولا جائے گا, ہمارے نزدیک حج ایسے کیا جائے گا, ہمارے نزدیک عمرہ ایسے کیا جائے گا. لیکن یہی لوگ جب حج اور عمرے کا کاروان بناتے ہیں تو اشتہار میں نیچے لکھتے ہیں کہ ہر مسلک کے عالم کے حساب سے اس کو ہم حج اور عمرہ کروائیں گے. جب کاروبار کا وقت آتا ہے تو مسلک کو بھول جاتے ہو, اور جب خود پیسے کمانے کا وقت آتا ہے تو سارے مسلک یاد آتے ہیں. مولا نے فرمایا یہی عیسائی تھا, جوان تھا تو اس سے سارا کام لے لیا, تم نے اس وقت اس کا مذہب اور دین نہیں پوچھا, اب جب بوڑھا ہو گیا ہے تب مذہب یاد آ رہا ہے. کہ انسان ہے, اس کی مدد کرو. یہ عالیہ مرتضیٰ نے خلافت کے اندر یہ عروج کا ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ اگر کوئی تمہارا بظاہر ہم عقیدہ نہ بھی ہو تب بھی اس کی مدد کرو. دوسرا آئیے, مولا کا ہم عقیدہ, مولا کا قریبی, مولا کا دوست, محب, نجاشی اس کا نام ہے. لیکن اس کا اس نجاشی کو تعلق نہیں کہ جو بادشاہ ہے, یہ تو دنیا کے اور کائنات کے بادشاہ کا غلام ہے. یہ نجاشی وہ ہے. یہ مولا کا بڑا چاہنے والا تھا, بڑا اچھا نیک پرہیزگار انسان تھا. توجہ رکھیے گا, رمضان کے ایام آئے, اور چونکہ اس زمانے میں رمضان کا بھی آہستہ آہستہ سلسلہ شروع ہوا تھا. آج کل کا رمضان جو ہے وہ بڑا پر رونق ہوتا ہے, اس زمانے کا وہ رمضان نہیں تھا. رمضان کے دنوں میں ایک شخص ابو سماک نامی ہے کہ جس نے نجاشی کو بہکانے کی کوشش کی. نجاشی مولا کا چاہنے والا, ابو سماک اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسا کھانا تیار کیا ہے جو رات سے لے کر صبح تک پکتا رہا, اور بہترین لذیذ کھانا تیار ہو چکا ہے, اور عیش و عشرت کا سارا سامان بھی مہیا ہے. کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی اگر تم میرے یہاں پر آ کر مہمان بنو گے, میرا ساتھ دو گی اور میرے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھاؤ گے. رمضان کے ایام تھے, روزے کا وقت تھا. نجاشی کہنے لگا کہ استغفر اللہ, کیسی باتیں کرتے ہو, رمضان ہے, روزہ ہے, میں کیوں آؤں گا تمہارے پاس. کہ یاد رکھو یہ ایک ہی دن ہے, اس کے بعد دوبارہ سے ویسا کھانا تیار نہیں ہوگا. سوچ لو, فکر کر لو, اس کے بعد تم فیصلہ کرنا. اور اس کے بعد تمہارے لیے بہترین شراب کا بھی انتظام ہے, مشروب بھی موجود ہے, کھانا بھی موجود ہے, گاؤں تک کے سب آمادہ ہیں تمہارے لیے. سوچا کہ کسی کو کیا پتا چلے گا, گیا اس کے گھر پر, روزہ بھی باطل کیا, مشروب بھی پیا, اور یہ خبر کسی کو نہیں پتا تھی سوائے ان کے پڑوس والوں کی. پڑوسی نے جا کر امیر المومنین کو خبر دے دی کہ جو آپ کا چاہنے والا بنا پھرتا ہے نجاشی, اس نے یہ حرکت کی ہے, رمضان میں اپنا روزہ باطل کیا اور شراب سے اپنے دہن کو نجس کیا. مولا نے ان دونوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. ابو سماک فرار کر گیا, بھاگ گیا, نجاشی گرفت میں آ گیا. نجاشی کو جب پکڑ کر لایا گیا, مولا نے سوال کیا کہ کیا تو نے اپنا روزہ باطل کیا ہے, کیا تو نے شراب پی ہے. اس نے اقرار کیا. اب شراب پینے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نجاشی جو بڑا چاہنے والا ہے, اور اتفاق کی بات ایسی تھی کہ نجاشی یہ وہ شاعر تھا جو جنگوں میں جا کر علی کی شان میں قصیدے بھی پڑھا کرتا تھا. لوگ حیران ہیں کہ اب علی کیا کرتے ہیں, اس کو سزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے. مولا نے فرمایا اے قمبر, اسے 80 کوڑے لگاؤ, اور نجاشی کو 80 کوڑے لگائے گئے. جب 80 کوڑے مکمل ہو گئے, فرمایا 20 کوڑے اور لگاؤ. نجاشی کہنے لگا کہ یا امیر المومنین, شراب پینے والے کی تو سزا 80 کوڑے ہوتی ہے, 20 کوڑے کس وجہ سے؟ تو کہا اس وجہ سے کہ تو نے ماہ رمضان کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا.
تو نے ہماری دوستی ہماری محبت کا بھی خیال نہیں کیا, اس لیے 20 کروڑ اور لگا جائیں گے, 20 کروڑ اور لگائے گئے. یہ اس کا آخری دن تھا کوفہ میں. اس کے بعد وہ کوفہ میں نظر نہیں آیا, پھر وہ شام چلا گیا. جب شام پہنچ گیا, حاکم شام نے نجاشی کا بڑا استقبال کیا کہ ایک علی کا چاہنے والا اب ہمارے لشکر کے اندر شامل ہو رہا ہے, ہمارا طرفدار بن رہا ہے. اور بڑی تقریب منعقد کی کہ دیکھو اس نے حق اور باطل کو پہچان لیا, باطل کو چھوڑ کر حق کے راستے کی طرف آ رہا ہے. اور یہ اعلان کیا کہ دیکھو علی کے بھی چاہنے والے ایسے ہیں کہ جو ان کو چھوڑ کر ہمارے راستے کی طرف آتے ہیں. جب یہ تقریب منعقد ہو گئی, نجاشی نے قدم آگے بڑھایا اور دربار میں آیا, استقبال کیا حاکم شام نے, اے نجاشی تجھے مبارک ہو, تجھے حق کے راستے کو اختیار کیا. نجاشی نے بے اختیار کہا کہ میں نے حق کے راستے کو اختیار نہیں کیا, میں نے حق کو چھوڑا, باطل کو اختیار کیا. کیا میں نے علی کو چھوڑا, دشمن علی کی طرف آ گیا. یہ سنتے ہی حاکم شام کا چہرہ اتر گیا اور قریب تھا کہ اسے قتل کر دیتا. مولا تک جب یہ اطلاع کسی نے پہنچائی کہ شام میں نجاشی نے جواب دیا, مولا کا جملہ سنیے گا. مولا نے فرمایا خدا کی قسم اگر نجاشی کو حاکم شام قتل کر دیتا تو وہ ہمارا محب بن کر اس دنیا سے رخصت. اور اس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی. صحیح ہے راستہ اس نے بدل لیا تھا, لیکن دل میں اب بھی علی موجود ہے. بس عزیزو, کبھی کبھار حالات کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے انسان اپنے ٹریک تبدیل کر لیتا ہے, لیکن دل میں علی ہے. تو علی فرماتے ہیں تمہیں موت آئے گی تو تمہیں شہادت کی موت آئے گی. علی مرتضیٰ تمہارے ساتھ ہوں گے. بس عزیزو, مولا کا انصاف ایسا تھا اور اسی انصاف کو بڑے بڑے لوگ برداشت نہ کر سکے. طلحہ اور زبیر بھی ایک مرتبہ آئے مولا کی خدمت میں, کہنے لگے کہ یا امیر المومنین آپ نے ہمارا حصہ بہت کم رکھا ہے. جب, اب میں آپ کے سامنے نام بھی پیش کر دوں, جب حضرت عمر کا زمانہ تھا تو وہ ہمیں زیادہ حصہ دیا کرتے تھے. میرے مولا نے کتنا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا, فرمایا یہ بتاؤ رسول خدا کتنا دیا کرتے تھے. دونوں خاموش ہو گئے. میرے مولا کہنے لگے جو رسول کیا کرتے تھے میں وہی عمل کروں گا. اور پھر خود فرمایا رسول خدا کا طریقہ زیادہ صحیح تھا یا فلاں خلیفہ کا طریقہ زیادہ صحیح تھا. کہنے لگے کہ یا امیر المومنین رسول اللہ کے زمانے میں تو ہمارے کارنامے واضح نہیں ہوئے تھے, ایسے ایسے ہم نے کارنامے دکھائے, جنگوں میں حصہ لیا, ہم نے پھر قربانیاں پیش کی, تو ہمارا سابقہ اسلام سے بہت زیادہ پہلے کا ہے, اور رسول سے ہمارے رشتہ داری بھی ہوتی ہے, رسول کی ہمیں صحبت بھی نصیب ہوئی ہے. مولا کا جملہ سنے گا. مولا نے شاہ فرمایا جتنی قربانیاں تم نے دی ہیں کیا تم نے زیادہ دی ہیں یا میں نے زیادہ دی ہیں؟ تم نے جتنی صحبت اختیار کی ہے تم نے زیادہ اختیار کی ہے یا میں نے زیادہ اختیار کی ہے؟ تمہاری جیسی رشتہ داری ہوتی ہے وہ تمہاری زیادہ قریب کی رشتہ داری ہے یا میری قریب کی رشتہ داری؟ فرمایا میں بیت المال سے اتنا ہی لیتا ہوں جتنا میرا غلام لیتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اوپر تو غلام کے اوپر فوقیت دوں؟ یہ نظام عدل تھا جو میرے مولا نے رائج کیا. اس عدل کو لوگ برداشت نہ کر سکے اور مولا کو شہید کیا گیا. بس عزیزو, آج کی رات شب 19 شب ضربت امیر کائنات کی رات ہے. آج مسجد کوفہ گریہ کونا ہے, نجف اشرف سے آوازیں بلند ہیں, کوفے کے یتیم بچوں کی صدائیں بلند ہیں, ہمارے سروں پر دست شفقت پھیرنے والا, ہمیں بیٹا بیٹا کہہ کر پکارنے والا, ہمیں اپنے بچوں کی طرح سمجھنے والا آج اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. مولا کا عجیب رمضان تھا جو زندگی کا آخری رمضان گزرا. مولا کو شہادت سے بڑی محبت تھی. جنگ احد کے میدان میں جب بہت سارے اصحاب شہید ہو گئے تو اپنے رسول کی خدمت میں آ کر سوال کیا, یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا میں بھی شہید ہوں گا, مجھے تو شہادت نہیں ملی, یہ شہادت کب ملے گی؟ فرمایا اے علی صبر کرو, جب تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب ہوگی اس وقت شہادت ہوگی. مولا نے انتظار کیا, جنگ خندق ہوئی. جنگ خندق میں ایک وار مولا پر بھی لگا.
آ کر سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا مجھے شہادت ملے گی, شہادت نہیں ملی. کہا اے علی میں نے کہا تھا جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی خضاب ہوگی تب شہید ہوگا. یہ جملہ اتنا اچھے طریقے سے امیر کائنات کو یاد ہو گیا کہ کبھی بعد میں کسی نے جنگ صفین میں سوال کیا یا امیر المومنین کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شہادت ہو جائے. فرمایا خدا کی قسم میری شہادت نہیں ہو سکتی, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا جب تک تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی خضاب نہیں ہوگی اس وقت تک تجھے شہادت نہیں ملے گی. رمضان ہی کے ایام ہیں, ایک وہ روایت بھی ہے نبی نے فرمایا اے علی تجھے رمضان میں شہید کیا جائے گا. سوال کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے جب میں شہید کیا جاؤں گا تو آپ کے دین پر ہوں گا. کہا اے علی تم یقیناً میرے دین پر ہوگے, میرے دین پر تمہیں شہید کیا جائے گا. اس وقت تمہارے صبر کی کیفیت ہوگی. سر جھکا کر فرمانے لگے لیست ھذا من مواطن الصبر ھذا من مواطن الشکر. یا رسول اللہ وہ صبر کا موقع نہیں ہوگا, وہ تو شکر پروردگار کا موقع ہوگا جب مجھے شہادت کی موت ملے گی. امیر کائنات شہادت کے ایسے مشتاق تھے. رمضان آ گیا, ایک ایک دن گن گن کر گزارا جا رہا ہے. 13 رمضان کو میرے مولا مسجد کوفہ میں خطبہ بیان فرما رہے تھے. اپنے بیٹے امام حسن سے مخاطب ہو کر فرمایا اے بیٹا حسن یہ بتاؤ رمضان کے کتنے دن گزر گئے ہیں؟ کہ بابا جان آپ جانتے ہیں 13ویں رمضان ہے, 13 دن گزر گئے. کہا اے حسین مجھے بتاؤ رمضان کے کتنے دن باقی ہیں؟ کہ بابا جان 17 دن باقی ہیں. مولا گویا فرمانا چاہ رہے ہیں یہ 17 تمہارے لیے ہے, میرے لیے صرف 7 دن باقی ہیں. اس کے بعد تم علی کو نہ دیکھ سکو گے, اس کے بعد کوئی علی کی زیارت نہ کر سکے گا. یہ علی کا آخری رمضان ہے. مولا بخوبی جانتے تھے کس وقت کس حالت میں مولا کو شہید کیا جائے گا. 19 رمضان کی تاریخ آئی, مولا نے اپنی شہزادی ام کلثوم کے گھر پر افطار کیا. امیر کائنات کا ذرا افطار دیکھتے ہیں. امیر کائنات افطار میں کھاتے کیا تھے؟ بیٹی نے افطار کا دسترخوان سجایا, اپنے بابا کی خدمت میں 2 جو کی روٹی لے کر آئی, ایک نمک کا پیالہ اور ایک دودھ کا جام پیش کیا. میرے مولا نے تینوں غذاؤں کو دیکھا, فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں تیرے بابا نے ایک وقت میں 2 سے زیادہ غذائیں تناول نہیں کی. میں کہوں گا یا امیر المومنین یہ تو 3 ملا کر بھی ہماری ایک غذا نہیں بنتی ہے, آپ ان کو 3 الگ الگ غذائیں کہہ رہے ہیں. بیٹی کا دل ہوگا آگے بڑھی, نمک کو اٹھانا چاہا, بابا دودھ پی لیں طاقت حاصل کریں توانائی حاصل کریں. فرمایا بیٹی نمک کو رہنے دے, نمک کو رہنے دے, دودھ کا جام اٹھا لیں. مولا نے نمک اور روٹی کے ذریعے افطار کیا. یہ امیر المومنین امام المسلمین مولائے متقیان سید العارفین کا افطار ہے. 3 لقمے تناول فرمائے اور اس کے بعد حجرہ عبادت میں چلے گئے. عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی. عبادت سے باہر نکلے اور آسمان کی طرف رک کر کے فرمایا ما کذبت ولا کذبت, خدا کی قسم مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا اور نہ ہی میں اس کی تکذیب کروں گا. پھر دوبارہ حجرہ عبادت کے اندر آئے. شہزادی ام کلثوم کا دل دہل گیا, اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کو بلایا. جب حسن تشریف لائے کہنے لگے کہ بھیا لگتا ایسا ہے کہ بابا آج کچھ پریشان ہے, آج آپ بابا کے ساتھ ساتھ رہیے گا. جیسے ہی امام حسن اپنے بابا کی خدمت پہنچے, کہا بیٹا حسن کیا کرنے آئے ہو؟ کہا بابا آج آپ کے ساتھ ساتھ میں وقت گزاروں گا, آج آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہے. کہ بیٹا حسن جو قضاء الہی ہے وہ پورا ہو کر رہے گی, اس لیے میں حکم دیتا ہوں تم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ. حکم امام آیا, امام حسن اپنے گھر کی طرف چلے گئے. مجھے نہیں معلوم کسی عاشق کو بھی ایسے بھیجا جائے تو مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا. جب بیٹے کو باپ سے ایسے جدا کیا جائے تو بیٹے نے کتنی دور تک دیکھا ہوگا, بابا اب کب آپ کا دیدار ملے گا. لیکن حکم امام تھا, مولا کو چھوڑا اپنے حجرے کی طرف چلے گئے, اپنے گھر پہنچ گئے. مولا فجر سے ذرا پہلے اپنے گھر سے نکلے, مسجد کوفہ کا رخ کیا.
آپ نے بیت علی بھی دیکھی ہے اور انشاءاللہ پروردگار سبھی کو کوفے کی زیارت نصیب فرمائے. ایک جگہ بیت علی موجود ہے, ایک جگہ مسجد کوفہ موجود ہے. مولا بیت علی سے اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہتے تھے, راستے میں مرغابیاں آئی. مولا نے فرمایا اے بیٹی یہ بھی خدا کی مخلوق ہیں, اگر ان کا خیال رکھ سکو تو اپنے پاس رکھنا, نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا. یہ کہنے کے بعد آگے بڑھنا تھا, دروازے کی کنڈی سے مولا کی ابا اٹکی. کہا لگتا یہ ہے در و دیوار علی کو روکنا چاہتے, لیکن علی اپنے خدا سے ملنا چاہتا ہے. مولا نے پھر بیت الشرف سے مسجد کوفہ کی طرف قدم آگے بڑھایا. 3 طرح کی روایتیں موجود ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ نماز فجر پڑھ رہے تھے جب ضربت لگی. دوسری روایت یہ ہے جب نماز شب پڑھ رہے تھے تب ضربت لگی. لیکن تیسری روایت جس کے بارے میں محققین یہ کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح روایت ہے, وہ یہ ہے کہ مولا نافلہ فجر پڑھ رہے تھے تب ضربت لگی. مولا نے مسجد میں قدم رکھا, سارے نمازیوں کو دیکھا, جو سوئے ہوئے تھے ان کو بیدار کیا. ابن ملجم بھی سویا ہوا تھا, اس کو اٹھایا. جو خود اپنے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اسے علی کہتے ہیں کہ تو بھی نماز پڑھ لے. علی جب اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتے, اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد نماز تہجد میں مصروف ہو گئے. مسجد کے الگ الگ کونے اور گوشے میں لوگ نماز تہجد پڑھ رہے تھے, یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت آیا. مولا خود محراب پر تشریف لے گئے, اذان فجر انجام دی. یہ اذان فجر مجھے کربلا کی علی اکبر کی اذان یاد دلاتی ہے. وہاں بھی اذان ہوئی تھی تو شہادتوں کا سلسلہ تھا, یہاں بھی اذان ہوئی ہے تو شہادت کا سلسلہ ہے. مولا نے اذان فجر دی, اور اذان فجر دینے کے بعد نافلہ فجر میں مشغول ہو گئے. ابھی الگ الگ رہ کر لوگ نافلہ فجر پڑھ رہے تھے, صفیں نہیں بندی تھی, جماعت قائم نہیں ہوئی تھی کہ ابن ملجم کو موقع مل گیا. تلوار نکالی, تلوار نکالی, مولا کو محراب میں دیکھا, پوری تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا آیا, کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور جانتا ہے کہ علی اگر جنگ میں ہوتے تو میرا مقابلہ کرتے. نماز میں علی ایسا خدا کی یاد میں غرق ہوتے ہیں, کسی طرف توجہ نہیں ہوتی, لہذا پورے سکون کے ساتھ وہ ضرب ماری کہ جیسے کبھی شق القمر ہوا تھا, علی کا فرق 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. محراب کل ایمان کے خون سے رنگین ہو گئی. اصحاب نے سہارا دیا, انصار نے سہارا دیا. اس کے بعد امیر کائنات نے نماز فجر بیٹھ کر انجام دی. جب بیٹھ کر نماز فجر بھی پڑھ لی, پھر انصار اور ساتھیوں نے سہارا دیا, مولا کو بیت الشرف لے جانے لگے. دوسری طرف سے قاتل کو ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا. ملجم کو جب مولا کی خدمت میں پیش کیا گیا, مولا نے صرف ایک سوال کیا, اے عبد الرحمن ابن ملجم مجھے اتنا بتا, کیا میں نے تجھ پر مہربانی نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے باپ بن کر نہیں پالا تھا؟ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ شفقت نہیں کی تھی؟ ابن ملجم خاموش ہے. دیکھا میرے مولا نے کہ لگتا ہے کہ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے. فرمایا جاؤ اس کے لیے جام شربت لے کر آؤ. بس عزاداروں میں نے پڑھ لیا, 19 رمضان کے مصائب مکمل ہوئے. ایک فقرہ مولا کی خدمت میں کہنا چاہتا, پھر التماس سے دعا. یا امیر المومنین, یہی کوفہ ہے جس پہ اپنے آپ کے قاتل کے سوکھے ہونٹوں کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکے, اس کے لیے پانی کا انتظام کیا. اسی کوفہ میں آپ کی پوتی سکینہ بھی آئے گی, در در سے سوال کرے گی میں پیاسی ہوں مجھے پانی پلا دو. کبھی سید سجاد کی آواز ہوگی, اللہ تاش اللہ تاش, کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا. جس نے اپنے قاتل کو بھی سیراب کیا, اس کی ساری آل اولاد کربلا میں 3 دن کی بھوکی پیاسی بات.
मातम हुसैन।